مسیح کے قدوس اور برحق نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بات کر رہے ہیں ہم اس کتاب پر، کتاب الاستفسار۔ ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں کیے گئے تمام اعتراضات اور کمنٹس پر اور تمام سوالات پر۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کے ساتھ، ٹاپک ہے بڑا ہی نیا، جناب مسیح کا نیا عہد۔ یہ کتاب میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں، اسے ترتیب دیا ہے ظفر اقبال صاحب نے، اور ظفر اقبال صاحب کی کتاب سے آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے جناب مسیح کا نیا عہد۔ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پہلا سوال جو اس بارے میں وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مسیح کے ساتھ کون سا نیا عہد تھا جو باندھا گیا تھا اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ شکریہ۔ میں حیران ہوں کہ نہ صرف مسلمان، بعض اوقات جو سو کالڈ کرسچن ہیں ان کو بھی نہیں یہ عہد والی بات نہیں سمجھ آتی، کیونکہ یہ جو کویننٹ یا عہد ہے اس کے بارے میں ہمارے پاکستان میں تو زیادہ تر بتایا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے اگر ظفر اقبال صاحب کی طرف سے ایسا سوال آیا کہ وہ کون سا عہد ہے جو مسیح کے ساتھ باندھا گیا اور اس کے الفاظ کیا ہیں، تو ہمیں کوئی زیادہ حیرت نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ عہد کی تعریف کیا ہے، یہ بھی موصوف کو پتہ نہیں ہے۔ عہد یا کویننٹ، آپ اگر میں اس کا ترجمہ ایگریمنٹ کر دوں تو ایگریمنٹ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایگریمنٹ دو شخصیات یا دو پارٹیز کے درمیان ایک طے پانے والا معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ خدا یا کسی شخص کے درمیان، خدا یا کسی قوم کے درمیان کو معاہدہ یا ایگریمنٹ طے پاتا تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کویننٹ یا عہد۔ یہ تو عہد کی تعریف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ کون سا عہد باندھا گیا۔ پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو اولین عہد ہے وہ ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ خدا نے ایک عہد باندھا تھا، پھر بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے اس عہد کو ایکسٹینڈ کیا۔ بائبل کا جو نیو ٹیسٹامنٹ والا حصہ ہے اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ مسیح نے ایک نیا عہد باندھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عہد ہے کہاں پہ، اس کے الفاظ کیا تھے، پڑھے دیتا ہوں۔ لوکا 22 باب کی 20ویں آیت، مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ لیا، یہ کہہ کر ان کو دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ تو مسیح نے اپنے خون سے نیا عہد باندھا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد تھا اس میں بھی خون شامل تھا، لیکن وہ خون انسانی خون سرکمسیژن کے ذریعے بہتا تھا، تو وہ ایک عہد کی نشانی تھی۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع نے اپنا خون بہایا اور یہی اس عہد کی نشانی ہے۔ اچھا، یہ اچانک سے نہیں آ گیا۔ میں لوگ حیران ہوتے ہیں، اب یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو بھی بتایا جائے کہ ایک نیا عہد ہے تو وہ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا، عہد تو ہمارے ساتھ ہے، ہم ہی چنی ہوئی قوم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس قوم سے خدا نے عہد باندھا تھا، جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، وہ وہیں پہ یرمیہ کی کتاب، یرمیہ کا صحیفہ 31ویں باب کی 31ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے کہ اس وقت میں تم سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ تو اس عہد کی پیشین گوئی پہلے سے موجود ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو نیا عہد باندھا گیا، اور یہ جو نیا عہد کرسچن نیشن کے ساتھ باندھا گیا، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو پرانا عہد نامہ قدیم ہے جو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، تو ان دو عہد کی وجہ سے دو لٹریچر وجود میں آئے۔ جو لٹریچر عہد نامہ قدیم کی وجہ سے وجود میں آیا اس کو ہم عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اور جو لٹریچر عہد نامہ جدید کی وجہ سے وجود میں آیا اسے ہم عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ یہ تو بڑی سمپل بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے ہم پہ تو اعتراض کر دیا، آپ دعوے دار ہیں کہ آپ کا بھی الہامی مذہب ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 3 بڑے مذاہب ہیں، اور یہ اکثر میں سنتا ہوں، ایون کرسچن بھی بعض اوقات یہی راگ الاپ جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم اگر وجود میں آئی تھی تو اس کے ساتھ عہد باندھا گیا، اور وہ عہد
نامہ جو تھا اس کے الفاظ بائبل میں لکھے ہوئے موجود ہیں، اور اس کا ایک نشان تھا کہ آپ نے ایک اولاد نرینہ کا ختنہ کرنا۔ عہد نامہ جدید مسیح یسوع نے اپنی قوم سے باندھا، اور اس کا نشان بیپٹزم ہے کہ ہم بیپٹزم کے ذریعے اس عہد میں شامل ہوتے ہیں یا کرتے ہیں، اور اس عہد کے الفاظ میں نے پڑھ کے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، اب میرا سوال آپ سے ہے کہ جن عہدوں کا بائبل میں ذکر ہے ان کے نشانات بھی موجود ہیں، اور وہ عہد بھی موجود ہیں، اور ان کا لٹریچر بھی موجود ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے وہ عہد کا نشان تو پکڑ لیا کہ جی ہم بھی ختنہ کرتے ہیں، عہد کدھر ہے؟ عہد کہیں نہیں ہے۔ اس عہد کے الفاظ نہیں ہیں کہ میں تمہیں ایک قوم بناتا ہوں، یا جو عہد پہلے باندھا تھا اس قوم نے یہ غلطی کی، وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ اور عہد آپ نے جی ختنہ رکھ دیا آپ نے، یہ کیا بات ہوئی بھی؟ پوری بات ہونی چاہیے کہ اگر یہ تو ختنہ تو نشان ہے، وہ عہد اوریجنل کدھر ہے؟ وہ نہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ کہیں لکھا ہوا دکھا دیں، ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ ان چیزوں پہ بھی غور کر لیتے۔ آپ نے غور نہیں کیا، اینڈ آئی ہوپ کہ ابھی آپ کو غور کرنا چاہیے اور اپنی قوم کو بتانا چاہیے۔ صحیح۔ پھر آگے وہ پوچھتے ہیں جب موسیٰ سے عہد باندھا گیا تو اس کی تکمیل توریت دے کر کی گئی، اب اگر کوئی نیا عہد جناب مسیح سے باندھا گیا تو مسیح نے موسیٰ کی مانند تحریر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ بات تو میں خود بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان دو عہد کی وجہ سے دو لٹریچر وجود میں آئے تھے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ لیکن اصل بات جو ہے نا وہ عہد ہی ہے، تو وہ عہد موجود ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ کی مانند، موسیٰ نے تو تحریر لکھ دی، تو ادھر نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی ہمارے پاس وہ لٹریچر موجود ہے جو اس عہد کی وجہ سے وجود میں آیا۔ وہ کوئی چیز کسی چیز میں کنفیوز ہو رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے اندر۔ مسیح یسوع کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا اور خدا عہد باندھتا ہے۔ ٹھیک، خدا نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی صرف تختیاں لکھی تھی، باقی سارا کا سارا لٹریچر انبیاء اکرام سے لکھوایا گیا۔ خدا یا روح القدس صرف تحریک دیتا ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی یسوع مسیح تو خدا ہے، وہ خود نہیں لکھے گا، انہوں نے جو کچھ بولا وہ الہام سے بولا یا الہام سے کیا۔ ٹھیک، لکھنے والے دوسرے لوگ تھے جن کو روح القدس نے تحریک دی، اور بائبل ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ ٹھیک، تو وہ انہوں نے لکھا، تو وہ عہد تو موجود ہے۔ آپ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ باتوں کو خود مس انڈرسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ دونوں عہد جو ہیں ان کے لوازمات ہمیشہ سیم تھے۔ قوم فرق آ گئی کہ وہ بنی اسرائیل تھی، یہاں پہ مسیحی قوم آ گئی، لیکن عہد کے الفاظ یا عہد کے جو لوازمات ہیں یا الہی منصوبہ جو تھا وہ سیم ہے۔ یعنی اس عہد کی ڈیمانڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ تھی کہ خدا کی ذات کے بارے میں اقوام عالم کو بتایا جائے، خدا کے کلام کے بارے میں اقوام عالم کو بتایا جائے، اور خدا کی بادشاہت کو وسیع کیا جائے۔ ٹھیک، نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی بات ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں، اس عظیم خوشخبری کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور خدا کی بادشاہت کو وسیع کیا جائے۔ ٹھیک، تو یہ باتیں ہیں جن کو آپ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جی کہ وہ مسیح نے لٹریچر کیوں نہیں لکھا۔ مسیح خدا ہے، اس نے جو بولا اس کو شاگردوں نے یا رسولوں نے اس کو لکھ دیا، تحریر کیا۔ ٹھیک، آگے وہ کہتے ہیں جناب مسیح نے عہد کو تحریر کرنا مناسب کیوں نہ سمجھا؟ یہ وہی بات دوبارہ سے۔ یہ بات تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ وہ خدا تھے، تو ان کو خود اپنے ہاتھ سے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے رہا ہوں۔ رسولوں نے لکھا، اور اس کے بارے میں بھی مسیح یسوع نے ہی زمینی خدمت کے دوران ان کو واضح کر دیا تھا کہ جب روح القدس آئے گا وہ ساری چیزیں جو میں نے کہی وہ تمہیں یاد دلائے گا، تو اس نے یاد دلائی، انہوں نے لکھ دی ہے، اس میں کیا ہے۔ تو دونوں دفعہ جو عہد تھا وہ خدائی تھا، اور دونوں دفعہ جو مصنفین تھے وہ انسانی مصنفین تھے۔ بڑی کلیئر بات ہے، اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں۔ آپ چونکہ غلط فہمیوں کے یا میں کیا کہوں کہ فیلسیز کے صحرا میں رہتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں غلط دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایک اسکالر کہتا ہے کہ جو پرندے قحط میں ہوتے ہیں
یا پنجرے میں ہوتے ہیں، وہ جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم قید میں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اڑ رہے پرندے ان کو کوئی بیماری ہے۔ تو یہی حال یہ ہمارے معترضین کا ہے، وہ ہماری آزادی، ہماری ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری ہے اور ہمارے ان کے ذہن کے مطابق یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ آگے وہ کہتے ہیں عہد نامہ جدید کی کتب وہ اصل پیغام نہیں ہیں، البتہ اس پیغام کی حامل ضرور ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ میں کبھی کبھی بہت ہنستا ہوں کہ چلے ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اس کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی فیلسی کا شکار ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے کہ سرے سے 100% فیلسی کا شکار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عہد نامہ جدید جو ہے وہ خدا کے کلام کا حامل ضرور ہے، لیکن یہ خدا کا کلام نہیں، اصل پیغام نہیں۔ آپ کو پتہ کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ بات جو اعتراض بائبل پہ کر رہے ہیں وہ اعتراض پوری طرح 100% ہو بہو قرآن پہ بھی صادق آتا ہے۔ بعض بائبل کی ٹرانسلیشن ایسی ہے انہوں نے جو ایگزیکٹلی مسیح یسوع کے الفاظ تھے ان کو ریڈ حروف سے لکھ دیا۔ ٹھیک، اچھا، تو وہ یہ تمیز نہیں کر رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے باقی خدا کا کلام نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کو باور کرانے کے لیے یا آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے ایسا کر دیا۔ یہ اس کو بہت مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسیح کے الفاظ ہیں وہ تو خدا کا کلام ہو گیا، ٹھیک، باقی خدا کا کلام نہیں ہے۔ خدا کے کلام کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، what do we mean؟ ہمارا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹلی الفاظ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں وہ خدا کا کلام ہے۔ دوسری بات کہ خدا نے جو کچھ اپنے حکم سے لکھوایا وہ اگرچہ الفاظ کسی اور کے بھی ہیں لیکن ہم ان کو خدا کا کلام ہی مانتے ہیں کہ اس واقعے کو بھی خدا کی مرضی سے قلم بند کیا گیا۔ تو انہی دو چیزوں میں یہ تمیز کرنے سے قاصر ہے۔ ہماری نظر میں یہ خدا کا کلام ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اگر کوئی انسان کے الفاظ یا کسی واقعے کو قلم بند کیا خدا کے حکم سے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو بھی خدا ہی نے قلم بند کرایا۔ یہ ہے جو ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ٹھیک، آگے وہ کہتے ہیں اس کتاب کو عہد نامہ جدید کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا؟ کیا یہ ایک مقدس واردات نہیں؟ دیکھیں، عہد نامہ جدید کے نام سے موسوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ عہد موجود ہے جو مسیح یسوع نے نئی قوم سے باندھا، اس لیے ہم اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کر دیا کہ عہد نامہ جدید کی وجہ سے جو لٹریچر وجود میں آیا اسی کو ہم عہد نامہ جدید کہتے ہیں، نئے عہد کی وجہ سے جو وجود میں آیا۔ دوسری بات کہ اس عہد کی بنیاد اولڈ ٹیسٹامنٹ میں وہیں پہ ذکر کر دیا گیا تھا، یرمیہ 31 میں، یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ کہ پہلی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے وہ جو عہد باندھا گیا تھا اس کی تکمیل میں کوتاہی کی، یہ آپ کو پتا، بڑے اچھے سے پتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ملاکی کی کتاب جو آخری کتاب اور آخری نبی ہے وہ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے۔ اب یہاں آئین کی جگہ میں کہتا ہوں کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے عہد کے منحرف رہے۔ یہ آئین، یہ قوانین، یہ لوازمات، یہ فرائض، یہ تابع داری، یہ سب کچھ عہد کے لوازمات ہیں، عہد کے اندر ہی رہ کے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے نہیں کیا۔ 4 صدیاں خدا ان سے بولا نہیں ہے۔ 4 صدیوں کے بعد جب یوحنا آتا ہے تو اس نے جو سب سے پہلی بات اس قوم سے کی تھی وہ یہ کی تھی، اسی بات کو اس کا گذشتہ سے پیوستہ کر کے کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا گیا، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے میں بھی کر لوں، لیکن تم نے نہیں چاہا۔ ایک اور بڑی خاص بات مسیح نے کہی کہ یہ پاکستان تم سے لے کر ایک اور قوم کو دے دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا۔
اور یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ پاکستان لے کر ایک نئی قوم کو دے دیا گیا. عید پینتیکوست کے دن اس کا آغاز ہوا. یہی ہے دن جو خداوند کا ہے. تو وہ ایک نئی قوم کے لیے ایک خداوند کا دن تھا، یعنی خوش آئند دن تھا. خدا کی بادشاہت وسیع ہونا شروع ہو گئی اس سے. اور پطرس کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے، لیکن اب تم ایک مقدس قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت ہو. یہ نیا عہد شروع ہو گیا. اور نیا عہد مسیح نے اپنے الفاظ میں نے بتا دیا کہ باندھا تھا. تو وہ اچھا، تو پھر یہ نیا عہد ہو گیا. تو اب اس کو میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں، تو کیوں نہ اس کو لکھا جائے کہ یہ نیا عہد نامہ. سوال ان کا یہی ہے نا کہ اس کو نیا عہد نامہ جدید کے نام سے کیوں کہا گیا. پوری کہانی، پوری بات، پوری ریزنز کلام مقدس کے اندر موجود ہے. اب چونکہ آپ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر پڑھتے ہیں جس میں کھانے پینے والی بات ہو کہ جی 5000 کو کھانا کھلا دیا، اس قسم کی باتیں پڑھتے ہیں. ایسی گہری باتوں کو پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ سب کچھ ساری باتوں کا جواب کلام مقدس کے اندر موجود ہے. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی کتب کلام الہی ہیں اور جناب مسیح کا پیغام بھی، یعنی کتب میں تو نیا عہد نامہ لکھے جانے سے پہلے شاگرد کن کتب کو کلام الہی کے طور پر پیش کرتے تھے؟ ہاں، یہ سوال ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھنا بنتا ہے آپ کا. اور یہ سوال کرسچن بھی پوچھتے ہیں، اور ان کا بھی کون سا اپنا سوال ہے. کسی نہ کسی کتاب میں کسی نے، کسی ایتھیسٹ نے، کسی کرسچن نے، کسی لبرل نے، کسی یہودی نے یہ سوال اٹھایا ہوگا تو انہوں نے پوچھ لیا. دیکھیں، شاگردوں کو کسی کتاب کی نہیں ضرورت تھی. وہ مسیح کے 3.5 سال ساتھ رہے، 24 گھنٹے کے شاگرد تھے. کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو یسوع مسیح نے کیا ہو یا کہا ہو اور انہوں نے نہ سنا اور اس کو پتہ نہ ہو یا اس سے لا علم تھے. اسلام میں ہمیں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ یعنی اس کا پہلے کہیں ذکر نہیں تھا، لیکن بائبل میں ایسا نہیں ہے کہ شاگردوں کو پتہ نہیں تھا جی مسیح نے یہ بھی کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ان کو سب پتہ تھا. تو اس لیے وہ تو سب جانتے تھے اور ان کو کتاب کی ضرورت نہیں تھی. اور انجیل کی منادی بغیر کتاب کے وہ کر رہے تھے، اور وہی کر رہے تھے جو مسیح یسوع کے الفاظ تھے. ہاں، جہاں ضرورت پڑتی تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کوٹ کر دیتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاگردوں نے تو یہ جو منادی کرنے کے لیے گئے ہیں، اب منادی شروع کر دی، چرچ قائم کر دیا، اور لوگوں کی تعداد ایمانداروں کی بڑھنا شروع ہوگی بغیر کتاب کے. کتاب کی کیوں ضرورت آئی کہ نیو ٹیسٹامنٹ ضبط تحریر میں لایا جائے؟ یہ مشن پرپس کے لیے، کیونکہ صرف شاگردوں نے منادی نہیں کرنی تھی. آپ کو پتہ یہ 12 اور 70 منادی کے لیے مقرر کیے گئے، لیکن اور لوگ بھی منادی کر رہے تھے اور منادی کرنی چاہیے تھی. ان کو یہ بتانا ضروری تھا کہ کس چیز کی منادی کرنی ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے جعلی اناجیل اور جعلی کتابیں بھی لکھنا شروع کر دی. پھر بہت ضروری تھا کہ کون سی کتابیں ہیں جن سے منادی کرنی ہے. شاگردوں کو ضرورت نہیں تھی، وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا بھی. صحیح، ٹھیک ہے. اس لیے نیو ٹیسٹامنٹ کو ضبط تحریر میں لایا گیا. اور یہ سوال کرنا کہ جی شاگرد کس سے پڑھتے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو مسیح یسوع کے چشمدید گواہ تھے. ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں کیا نیا عہد نامہ یا نیو ٹیسٹامنٹ لکھے جانے سے پہلے شاگرد متی، مرکز، لوکا کی طرف دعوت دیتے تھے؟ دیکھیں، یہ جو کتابیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، مرکز اور یوحنا کی معرفت لکھی گئی اناجیل، یہ وہی پیغام ہے. یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے. یہ وہی پیغام ہے جو انجیل کا پیغام تھا اور شاگرد پیغام دیتے تھے. میں نے آپ کو وجہ بیان کر دی کہ ان کو ضبط تحریر لانے کی وجہ کیا تھی. ادروائز وہ خوشخبری دیتے تھے، ان کو کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ جو انجیل ہے، لوکا کی انجیل، یہ کوئی الگ کتاب ہے. وہ بھائی یہ وہی خوشخبری ہے جو وہ خوشخبری دیتے تھے. تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. خوشخبری زبانی بھی دی جاتی ہے اور دیتے تھے. آج بھی لوگ خوشخبری زبانی بھی دے لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور شاگرد تو زبانی دے رہے تھے.
تو یہ جو اناجیل لکھی ہیں یہ کو الگ سے نہیں لکھی گئی، یہ وہی پیغام ہے جو شاگرد دیتے تھے. ٹھیک. بلکہ ایک اور کتاب بھی ڈیڈیکے کے نام سے لکھی گئی، وہ شاگردوں کی ساری تعلیم تھی جو بتاتے ہو یہی چیزیں اس کے اندر، یہی چیزیں اس کے اندر، الگ نہیں ہے. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں اگر خود جناب مسیح نے کوئی تحریری عہد نامہ نہیں چھوڑا لیکن شاگردوں کو اس کی اشاعت کا حکم دیا تھا اور انہوں نے کہا اسے قلم بند کر دیا تھا، تو پھر یہ بات لازماً وضاحت طلب ہے کہ کہیں اصل میں شاگردوں نے منادی میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی تھی جو یسوع نے پولوس کو چنا جس نے اپنی منادی واقعہ صلیب سے شروع کی. بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پولوس، شاگردوں کی موجودگی میں پولوس کا آنا ایک سمجھیں کہ غلط کام ہو گیا، اور جو شاگرد منادی کرتے تھے پولوس نے ان سے فرق منادی کی، اور وہ فرق کیا ہے کہ انہوں نے اپنی منادی کا آغاز واقعہ صلیب سے کیا. اصل میں ان کے پس منظر میں، دماغ کے اندر، لاشعور کے اندر جو ہے وہ صلیب کی مخالفت ہے. اس وجہ سے پولوس کی مخالفت ہے، صلیب کی، کفارہ کی، نجات کی. دیکھیں زیادہ شاگردوں کی اس لیے ضرورت تھی کہ صرف 12 کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو پتا مسیح نے تو 70 چنے تھے، بلکہ پوری بھیڑ بھی ان کی شاگردی تھی. 3 بڑے خاص تھے، پھر 12 بھی خاص تھے، پھر 70 تھے، پھر پوری بھیڑ ان کے شاگرد تھی. تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، تو اس کے لیے یہ 12 سے نہیں کام چلے گا. 12 نے بھی بڑا کام کیا. آپ کو پتا 4.5 کروڑ تو شہید ہو چکے ہیں جو انجیل کی منادی کر رہے تھے. ابھی بھی شہیدوں کی بھی ضرورت ہے اور مشنریز کی بھی ضرورت ہے کہ وہ انجیل کی منادی کرے. اس لیے پولوس کو اگر خدا نے چن لیا تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ضرورت تھی اس کی، اس لیے اس کو چنا. خدا نے اس کے جذبے کو دیکھا، خدا نے کہا کہ یہ بندہ کام آ سکتا ہے، اور وہ کام آیا بھی، اس کو چن لیے. اچنبے کی بات. خدا آج بھی جو بندہ اس کو پسند ہے یا دیکھے کہ اس کا جذبہ بہت ہے اور یہ میرے لیے کام آ سکتا ہے، وہ اس کو چن لیتا ہے. یہ کوئی چناؤ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے، دیکھتے ہیں. تو ہماری تو اپنی زندگی میں یہ تجربہ ہم رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں نام لے کر بلایا، چنا، اور خدا استعمال کرا، اور تجربے سے خدا نے کئی دفعہ اس بات کو کنفرم بھی کیا کہ اسی نے ہمیں چنا. میرا خیال ہے یہ اعتراض پھر صرف پولوس پر نہیں، تمام انبیاء پر کرنا چاہیے کہ اگر ابراہیم کیا کافی نہیں تھا کہ اس نے اس کے بعد دوسرے نبیوں کو چنا، پھر اس کے بعد دوسرے کو چنا، پھر دوسرے کو چنا. تو یہ تو پھر جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے اس سارے سلسلے پہ بھی یہی اعتراض جو ہے اس کو کیا جانا چاہیے. اچھا، پھر دوسری بات وہ کر رہے ہیں کہ شاگرد کافی تھے. پولوس نے تو آ کے واقعہ صلیب سے شروع کیا. معلومات کی کمی ہے. میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ شاگرد بھی واقعہ صلیب سے شروع کر رہے تھے. آپ دیکھیں پطرس کا جو خطبہ ہے جس پہ 3000 لوگوں کو بیپٹائز کیا گیا، وہ بھی واقعہ صلیب سے شروع کر رہا ہے. وہ کہہ رہا تم نے اپنی خاطر ایک ڈاکو کو مانگ لیا اور زندگی کے مالک کو قتل کر دیا. یہی کہہ رہا، تو وہی سے شروع کر رہا ہے. تو پولوس نے کوئی نئی بات نہیں شروع کی، ان کو پتہ نہیں ہے. اچھا، پھر جب شاگردوں کو منع کیا گیا، پولوس ابھی منظر عام پہ نہیں تھا، اعمال کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا، تو وہاں پر بھی یہودیوں نے اس کو کہا کہ خبردار آئندہ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہیں کرنا. تو وہ منادی کیا کر رہے تھے کہ مسیح یسوع مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہی کرتے تھے منادی، کوئی نئی بات نہیں وہ کر رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی غلط فہمیاں کہاں تک جاتی ہیں اور کہاں تک جائیں گی. میری دلی دعا ہے کہ خدا آپ کی آنکھوں کے چھلکے گرائے اور آپ صدقے دل سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ ابدی سچائیاں جو بائبل میں مرقوم ہیں آپ کو سمجھ آ سکیں اور آپ مسیح کو پہچان سکیں. اچھا، ایک سوال ظفر اقبال صاحب کا تو نہیں، لیکن اس پروگرام کے توسط سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو نیا عہد نامہ تھا، ہم بائبل مقدس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. تو جو نیا عہد نامہ تھا کیا وہ اس لیے تھا کہ پرانے عہد نامے کو رد کر دیا جائے؟ نہیں، دیکھیں یہ بھی پھر میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک فیلسی ہے، اور وہ فیلسی اولڈ اور نیو کی وجہ سے، پرانے اور نئے کی وجہ سے. دیکھیں عہد تو وہی ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ ایک جامع عہد ہے. تو جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو عہد تھا اس میں آپ دیکھیں کہ جو ختنہ کیا جاتا تھا وہ اولاد نرینہ کا تھا، اور
اسی کو شامل کیا جاتا تھا. عورتیں اس خاندان کے اندر آتی تھی, اس عہد کے اندر آ جاتی تھی. لیکن نیو ٹیسٹامنٹ اتنا جامع ہے کہ اس میں بیپٹزم کے ذریعے عورت ہو مرد ہو کوئی بھی عمر ہو وہ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اچھا, اب آگی بات پھر کہ اولڈ اور نیو کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے. عہد تقریباً وہی ہے, یہ ذرا اس کو جامع کر دیا گیا. عہد وہی ہے, خدا کا منصوبہ وہی ہے. یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی جو ان سے ڈیمانڈ تھی اس نیشن سے وہ یہ تھی کہ آپ اقوام عالم میں میری شناخت کراؤ. مثلا اس عہد کے اینڈ میں کیا بات تھی, جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ تمہارے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی یا نجات پائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی بات ہے کہ اقوام عالم کو شامل کیا جائے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. عہد میں کوئی فرق نہیں ہے, ان کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات کہ وہ قوم کا فرق آ گیا, وہ بنی اسرائیل تھی. یہاں پہ اب کسی بھی قوم کا شخص خدا کی بادشاہی میں شریک ہو سکتا ہے. اس قوم میں جو نئی قوم اب خدا کی مقدس قوم بن گئی ہے, جس نے بنی اسرائیل کو ریپلیس کیا, اس میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے. کسی بھی قوم سے کوئی شخص شریک ہو سکتا ہے, شریک ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ خود بنی اسرائیل بھی مسیح کو قبول کر کے اس میں شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. یہ ہے پرانا اور عہد نامہ. ہم کیوں پرانا اور نیا عہد لفظ استعمال کرتا ہے, ادروائز عہد اور اس کے لوازمات تقریباً وہی. صحیح. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب آج کے اس پروگرام کے لیے بھی. بات کی آج ہم نے نئے عہد نامے پر کہ جناب مسیح کا نیا عہد نامہ. لیکن یہ نئے عہد نامے ہی پر بات ثابت نہیں ہوتی, بلکہ یہ پوری بائبل مقدس ہی خدا تعالیٰ کا وہ عہد, خدا تعالیٰ کا وہ وعدہ ہم سب انسانوں کے لیے کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. انسان خدا تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اپنے گناہوں, اپنی غلطیوں, اپنی خطاؤں سے, اور پھر اپنی گناہوں, اپنی خطاؤں اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے نیکیاں کرنے سے وہ اپنے پلڑے کو بھاری نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری تمام راستے بھی گندی دھجیوں کی مانند ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کا عہد ازل سے لے کر ابد تک وہی عہد ہے, بنی نو انسان کو محبت کا عہد, پیار کا عہد, اپنے پاس واپس لانے کا عہد, اس دوری کو مٹانے کا عہد جو دوری شروع ہوئی تھی باغ عدن میں, اور اسے پورا کرتا ہے جناب مسیح کی ذات. اس لیے یہ کوئی پرانا یا نیا عہد نہیں, بلکہ ایک جامع مربوط عہد ہے جسے بنی نو انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ باندھتا ہے, اپنی پیار میں, اپنی محبت میں اور الہی زندگی میں شامل کرتا ہے. امید ہے جس طرح سے پاسٹر جناب شفیق کمل صاحب نے کہا کہ خدا تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے چھلکوں کو ہٹائے تاکہ آپ بھی پہچان سکیں کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اگر 1,00,000 گناہ کیے ہیں تو 1,00,000 نیکیاں بھی کرو اور پھر میں تمہیں قبول کروں گا. وہ اس ماں کی مانند ہے جو اپنے بچے کو اس وقت بھی پیار کرتی ہے جب وہ بڑی گندی حالت میں ہوتا ہے, جب اس کا ڈائپر گندا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اسے چومتی ہے, پیار کرتی ہے, اپنے گلے سے لگاتی ہے. خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے. انسان جب گناہ کی گناہ میں لت ہوتا ہے اس وقت بھی خدا تعالیٰ پیار کرتا ہے. خدا تعالیٰ آپ سے بھی پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جاؤ. لیکن امید صرف اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے خدا کی طرف مائل کرتے ہیں. جناب مسیح کو اپنائیے, ہمیشہ کی زندگی پائیے. یہ آج کا حتمی سچائی. آج کے اس پروگرام سے مجھے پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو, میری ٹیم کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے وہی ایک بات, سچ کو جانیے, سچ کو کھوجیے اور پھر سچ کو قبول کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. خدا حافظ.